السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اما بعد. جی پچھلی کلاس کے حوالے سے یا اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے آپ کا ہمارے سبجیکٹ کے حوالے سے تو برائے مہربانی ابھی بتائیں. وعلیکم السلام. پچھلی کلاس میں ہم نے کون سا ٹاپک شروع کیا تھا؟ ضمیر کا. بارک اللہ فیکم. اچھا ضمیر کلمے کی کون سی قسم میں سے ہوتی ہے؟ کلمے کی کون سی قسم میں ضمیر ہے؟ ضمیر جو ہے وہ اسم ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم. اسم ہوتی ہے اور اگر وسعت کے اعتبار سے دیکھیں تو معرفہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور ضمیر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ضمائر. بارک اللہ فیکم. ضمائر. اچھا جی. اور اس کے لیے ہم نے جو ہے اچھا ہمیں جو ہے ایک ہم نے ٹیبل بنایا تھا. اس میں یہ کالمز کس اعتبار سے تھے؟ کالمز کس اعتبار سے ہم نے رکھے تھے؟ عدد کے اعتبار سے رکھے تھے. تو پہلے ہم نے رکھا تھا واحد اور پھر اس کے بعد جمع. ٹھیک ہے جی. اس اعتبار سے ہمارے کالمز تھے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ پہلے ہم نے کیا رکھا تھا؟ روز جو ہے اس میں پہلے ہم نے غائب رکھا تھا اور پھر غائب کے بعد حاضر اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ اس کو مخاطب بھی کبھی کبھی یا کہیں کہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد متکلم. ٹھیک ہے. پھر غائب کے اندر کس اعتبار سے دیکھا تھا؟ غائب کے اندر ہم نے مذکر دیکھا تھا اور مؤنث یعنی جنس کے اعتبار سے. اور اسی طرح پھر عدد میں مخاطب میں اور متکلم میں ہم نے دیکھا تھا کہ مذکر اور مؤنث ایک ہی اعتبار سے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا اب ایک ٹیبل ہے جو اکثر فالو ہوا کرے گا. تو اس کو ہم انشاءاللہ سیو کر لیتے ہیں تاکہ اس کو بار بار بنانے کی ضرورت نہ بنے. اچھا اب ہم آ رہے ہیں. اچھا ان کا ایک سوال ہے کہ ضمیر کو ہم نے معرفہ کہا تو ایسا کیوں کہا؟ ہم نے ضمیر کو معرفہ کیوں کہا ہے؟ جی اس کا کوئی جواب دیں گے کہ ضمیر کو ہم نے معرفہ کیوں کہا ہے؟ ضمیر کو ہم نے معرفہ اس لیے کہا ہے کیونکہ ضمیر کب استعمال ہوتی ہے؟ کسی خاص نام کے لیے.
ضمیر خاص ہوتی ہے. کس طرح خاص ہوتی ہے؟ اس میں ایک عرف یا ایک پہچان کس طرح ہوتی ہے؟ کیونکہ ضمیر کسی اور کی جگہ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ضمیر کسی اور اسم کی جگہ پہ آ رہی ہوتی ہے. تو جب آپ کو وہ اسم پتا ہے تو ضمیر بھی معرفہ ہو گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ ضمیر ہوا میں نہیں آ سکتی. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں وہ، تو یہ وہ جو ہے یہ کچھ نہیں ہے جب تک آپ کو پتا نہ ہو کہ میں وہ سے یا ہی سے کیا مراد لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ضمیر کسی اور اسم کی جگہ پہ چونکہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور اس اسم کا استعمال پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے ضمیر معرفہ ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ ایک معین اسم کی جگہ پہ، ایک اسپیسیفک اسم کی جگہ پہ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہوگی. اچھا جی، ہم نے ضمائر کون سی دیکھی تھی؟ اگر کسی کو یاد ہے تو برائے مہربانی تھوڑا سا ہمیں ریمائنڈ کرا دیں. واحد مذکر غائب کی ضمیر کیا تھی؟ ہوا. اور پھر جمع مذکر غائب کے لیے ہوا سے کیا ہو گیا تھا؟ ہم. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. ہوا ہم. واحد مؤنث غائب ہیا، اور اس کی جمع ہن. ہوا، ہم، ہیا اور ہن. اب آپ غائب میں نوٹ کریں ساری ضمائر شروع کس سے ہو رہی ہیں؟ کس حرف سے شروع ہو رہی ہیں؟ غائب کی ساری ضمائر کس حرف سے شروع ہو رہی ہیں؟ ہا سے شروع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ضمیر میں جب شروع میں ہا آ رہا ہے تو وہ غائب کے لیے آ رہی ہے. جمع مذکر کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ جمع مذکر کے آخر میں میم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ایک علامت کے طور پہ آپ چاہیں تو یاد رکھ رہے ہیں کہ جمع مذکر کے آخر میں میم آ رہا ہے اور جمع مؤنث کے آخر میں ایک نون آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نون بھی تشدید والا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب پھر جب ہم مخاطب پہ آئے تھے تو واحد مذکر حاضر یا واحد مذکر مخاطب کے لیے کیا استعمال ہوا تھا؟ انتا. انتا. اور اس کی جمع کیسے بن گئی تھی مذکر میں؟ اب آپ کے ذہن میں وہ میم آنا چاہیے. انتا سے انتم. ٹھیک ہے، انتا سے انتم. اچھا، انتا کے اوپر فتحہ ہے اور جب ہم اس کے مؤنث پہ جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ فتحہ جو ہے کسرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے انتی. ٹھیک ہے، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کسرہ جو ہے یہ مؤنث میں آ جاتا ہے انتا سے انتی. اور پھر جمع کے لیے آپ کو پھر وہ نون یاد رکھنا ہے تشدید والا، انتن. جس طرح ہننا میں اوپر ہم نے دیکھا تھا اس طرح انتن. ٹھیک ہے، جمع مؤنث کے صیغے میں. پھر متکلم کے لیے واحد مذکر واحد متکلم کے لیے کیا استعمال ہوا تھا؟ انا. اب یہ مذکر ہو یا مؤنث ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انا الف آخر کا لکھا جائے گا لیکن اس کی وجہ سے کھینچا نہیں جائے گا، انا. اور پھر جمع متکلم کے لیے نحنو. ٹھیک ہے، جمع متکلم ہو گیا نحنو. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہ بات یہاں تک کلیئر ہوگی اور یہ ضمائر بھی انشاءاللہ یاد ہو چکی ہوں گی. ہوا ہم، ہیا ہن، انتا انتم، انتی انتن، انا اور نحنو. اچھا، اب آپ امید ہے کہ انشاءاللہ ضمیر کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ ضمیر ہوتی کیا ہے. دوسری چیز آپ کو یہ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ضمیر اسم ہوتا ہے. تیسری یہ کہ یہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگر آپ کو یاد ہو اسم کے ہم نے 4 اعتبارات دیکھے تھے. کون کون سے دیکھے تھے؟ جنس دیکھا تھا ہم نے. ٹھیک ہے جی، جنس، وسعت، اعراب اور عدد. عدد اور اعراب. اچھا اب دیکھیں تمام جو ضمائر ہیں وہ وسعت کے اعتبار سے کیسے ہیں؟ ضمائر وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک خاص اسپیسیفک اسم کی جگہ پہ آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں کہتا ہوں حامد کمرے میں آیا پھر وہ کرسی پر بیٹھا تو اب یہ وہ جو ہے یہ حامد کی طرف جا رہا ہے. اگر میں یہ بھی کہوں مثال کے طور پہ ایک لڑکا روم میں داخل ہوا پھر وہ کرسی پر بیٹھا تو اب یہ وہ جو ہے معرفہ ہے کیونکہ اب اس وہ سے مراد وہی ایک لڑکا ہے، کوئی اور اس سے مراد نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی, امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہوئے گی. تو تمام ضمائر وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہو گئے, جنس اور عدد کے اعتبار سے جو ان میں تبدیلی آتی ہے وہ ہم نے دیکھ لی. جنس چینج ہو رہا ہے یا عدد چینج ہو رہی ہے تو وہ اس کے اعتبار سے ہم نے دیکھ لیا. اب مثال کے طور پہ ہوا کے بارے میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہوا اسم ہے, معرفہ ہے, عدد کے اعتبار سے واحد ہے اور جنس کے اعتبار سے مذکر ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں بتا دی. اب آتا ہے سوال ان کے اعراب کا. ٹھیک ہے, ان کے اعراب کا سوال آتا ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو تمام ضمائر ہم نے ابھی دیکھے تھے, پچھلی کلاس میں بھی دیکھے تھے, یہ ضمائر ہیں مرفوع. ٹھیک ہے, یہ کون سی ضمائر ہیں؟ یہ ہیں مرفوع یعنی کہ حالت رفع میں. ٹھیک ہے, یہ جو ساری ضمائر ہیں یہ ہیں مرفوع یعنی جب ایک اسم کو حالت رفع میں آنا ہوگا تب ہم یہ والی ضمائر استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک اسم حالت رفع میں کب آتا ہے؟ ایک اسم حالت رفع میں کب ہو سکتا ہے؟ بالکل, بارک اللہ فیکم. ایک یہ کہ وہ مبتدا ہو, اور دوسرا کیا تھا ریزن؟ کہ وہ خبر ہو. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے جی, اگر وہ مبتدا ہو یا وہ خبر ہو. اب مثال کے طور پہ میں نے کہا حامد طالب, اس جملے کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ حامد طالب. حامد ایک اسٹوڈنٹ ہے یا حامد ایک طالب علم ہے؟ اس میں مبتدا کون ہے؟ حامد جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا اور طالبن اس کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, اچھا اب اگر مجھے کہنا ہے کہ وہ محنتی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں کہہ دوں گا ہوا مجتہدن. ہوا مجتہدن. اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ محنتی ہے. اب اس میں مبتدا کون ہو جائے گا؟ اس میں ہوا جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور مبتدا ہونے کی وجہ سے وہ کون سی اعراب میں, اعرابی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے یعنی کہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی, اور مجتہدن کون سی اعرابی حالت میں ہے؟ مجتہدن بھی رفع میں, لیکن مجتہدن کیوں رفع میں ہے؟ کیونکہ وہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے جی, ہوا مرفوع ہے کیونکہ وہ مبتدا ہے, اور مجتہدن اس کی خبر ہے, اس وجہ سے وہ بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ جو ضمائر ہم نے دیکھی ہیں یہ ہوتی ہیں مرفوع. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں حالت جر میں آنے کا کیا ریزن ہوتا ہے؟ حالت جر میں آنے کا کیا ریزن ہوتا ہے؟ حالت جر میں آنے کا ریزن ہوتا ہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے حرف جر آ جائے, اور دوسرا وہ مضاف الیہ ہو. ٹھیک ہے جی, اچھا حالت جر میں آنے کے ہمارے پاس ریزن ہو سکتے ہیں کہ ایک کلمے سے پہلے یعنی ایک اسم سے پہلے حرف جر آ جائے, یا پھر وہ اسم جو ہے مضاف الیہ ہو. اگر میرے پاس کوئی ایسا جملہ ہو, مثال کے طور پہ میں کہوں حامد طالب, اور مجھے کہنا ہو یہ کتاب اس کے لیے ہے, یہ کتاب اس کے لیے ہے, تو اب میں یہ کیسے کہوں گا؟ یہ کتاب میں کیسے کہوں گا؟ یہ کتاب ہم کیسے کہتے ہیں؟ نہیں, یہ کتاب ہم نے اس میں اشارہ یوز کیا تھا نا, یہ کتاب, اس میں اشارہ ہاذا سے. ٹھیک ہے جی, تو ہاذا الکتاب, اب مجھے کہنا ہے اس کے لیے ہے, تو یہ لیے کے لیے ہم نے حرف جر کون سا استعمال کیا تھا؟ لام استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے, اب لام کیا کرتا ہے؟ لام جو ہے اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے, تو اب میں اس کے بعد لی ہوا تو نہیں کہہ سکتا.
ٹھیک ہے. میں اس کے بعد لی ہوا نہیں کہہ سکتا. میں لی حامدن کہہ سکتا ہوں, لی حامدن کہہ سکتا ہوں, لیکن یہاں پہ پھر ضمیر کا استعمال نہیں ہوا نا. تو اگر مجھے ضمیر کا استعمال کرنا ہو ایسی صورت میں جب حرف جر آ رہا ہو, یا پھر اگر مجھے کہنا ہو مثال کے طور پہ کہ یہ اس کی کتاب ہے یا یہ اس کا قلم ہے مثال کے طور پہ, تو میں کہوں گا ھذا قلم ہوا. ٹھیک ہے, اس کا قلم کیسے کہیں گے؟ اس کا قلم. یہ دونوں کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اس کا قلم, اس کا قلم, یہ آپس میں یعنی گرامیٹیکلی قلم اور اس کا تعلق کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ کا. ٹھیک ہے, جیسے اگر میں کہوں گا حامد کا قلم, میں کیسے کہوں گا؟ حامد کا قلم. حامد کا قلم عربی میں کیسے کہیں گے؟ قلم حامدن. کیا ہوا؟ قلم مضاف ہو گیا. اور مضاف کے بارے میں کیا رول ہوتا ہے کہ مضاف کیسا ہوتا ہے؟ مضاف خفیف ہوتا ہے, نہ اس پہ ال ہوتا ہے نہ اس پہ تنوین ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھ لیا قلم اور حامد مضاف الیہ بن جائے گا. تو مضاف الیہ کا کیا رول ہوتا ہے؟ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے, تو حامد حالت جر میں آ گیا. اب مجھے قلم حامدن نہیں کہنا بلکہ مجھے کہنا ہے اس کا قلم. تو میں کیسے کہوں گا؟ مجھے کہنا پڑے گا قلم اور پھر ہوا کو مجھے لانا پڑے گا حالت جر میں. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ضمائر جو ہیں وہ حالت جر میں کیسے آتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ ضمائر جو کہ مجرور ہوں گی. ٹھیک ہے, تو آج ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اب میں ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک کلمہ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, کتاب لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب مجھے کہنا ہے اس کی کتاب. تو ہم کیسے کہیں گے؟ کتابو ہوا نہیں کہہ سکتے بلکہ ہم کہیں گے کتابو ہو. کتابو ہو. ٹھیک ہے, ہم نے کہہ دیا کتابو ہو. اور جب مجھے کہنا ہو ان سب کی کتاب, تو میں کیسے کہوں گا؟ کتابو ہم. کتابو ہم. ٹھیک ہے, کتابو ہو جائے گا, کتابو ہم ہو جائے گا. پھر اگر مجھے کہنا ہو اس ایک عورت کی کتاب, تو میں کہوں گا کتابو. اب مجھے کہنا ہے اس ایک لڑکی کی کتاب, تو میں کہوں گا کتابو ہا. اس کو ہم کہیں گے کتابو ہا. اور اگر مجھے کہنا ہو کہ ان تمام عورتوں کی کتاب, تو پھر میں کہوں گا کتابو ہن. کتابو ہن. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر جو ہے اب یہ حالت جر کی جگہ پہ آ رہی ہے. کتابہ اس ایک مذکر کی کتاب, کتابہم ان تمام مذکروں کی کتاب, کتابہا اس ایک مؤنث کی کتاب, کتابہن ان تمام مؤنث کی کتاب. ٹھیک ہے جی, امید ہے کہ یہاں تک بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ. اب مخاطب پہ کیسے آ جاتے ہیں, حاضر پہ کیسے؟ اب ہمیں کہنا ہے آپ کی کتاب. ٹھیک ہے, یا تم ایک مذکر کی کتاب, تو ہم کہیں گے کتابو کا. کتابو کا. اور جب ہمیں اس کو جمع بنانا ہو, تو یہ جمع کیسے بن جائے گا؟ آخر میں میم ایڈ ہو جائے گا, تو کتابو کم. کتابو کا سے ہو گیا کتابو کم. ٹھیک ہے جی, کتابو کا و کتابو کم. اب جب مؤنث پہ آنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو کہہ دیں گے کتابو کی, یعنی انتی کے لیے ہو جائے گا کتابو کی, تم ایک مؤنث کی کتاب. اور جب اس کی جمع پہ آنا ہوگا تو ہم کہیں گے کتابو کنہ. کتابو کنہ. اور جب کہنا ہوگا کہ میری کتاب, تو پھر ہم کہیں گے کتابی. کتابی. کتابی کا مطلب میری کتاب. آخر میں یہ جو یا ساکن ایڈ کیا ہے اس کا معنی ہو جائے گا میری کتاب. ٹھیک ہے جی. اور جب ہمیں کہنا ہوگا کہ ہماری کتاب, تو ہم کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے کتابو نا. کتابو نا.
کسی کا شاید کیمرہ کھلا ہوا ہے تو ویڈیو آن ہے، تو آپ پلیز، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی ویڈیو کو آف کر دیں. جزاکم اللہ خیرہ. جی، جو ان کا سوال ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے ضمائر پڑھی تھیں، جو ہوا، ہم، ہیا، ہنہ، انتا، انتما پڑھی تھیں، انتم پڑھی تھیں، وہ جب بھی ضمیر حالت رفع میں آ رہی ہوگی تو وہ والی استعمال ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مبتدا کے طور پہ آ رہی ہے، جیسے خبر کے طور پہ آ رہی ہے تو وہ ہو سکتی ہیں. اور جب ہمیں مضاف الیہ کے طور پہ یا مجرور لانی ہو حرف جر کے بعد، تو پھر وہ اس طریقے سے آئیں گے جس طریقے سے ابھی میں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم ایک حرف جر کے ساتھ بھی دیکھ لیتے ہیں. ابھی ہم نے مضاف مضاف الیہ کی فارم میں دیکھا ہے، ایک ہم حرف جر کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں من کے ساتھ. اگر میں حرف جر لگا دوں من اور مجھے کہنا ہو اس سے، ٹھیک ہے، تو میں کیسے کہوں گا؟ من ہو. بالکل اسی طرح جس طرح کتاب ہو تھا، اس طرح من ہو، من ہم. اور ہیا کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ من ہا، من ہا، پھر من ہن، من ہن. جس طرح کتاب ہو، کتاب ہم، کتاب ہا، کتاب ہن تھا، اسی طرح حرف جر آ گیا تو من ہو، من ہم، من ہا، من ہن. پھر آ جائے گا من کا، من کم. بالکل صحیح آپ بتا رہے ہیں، بالکل صحیح بتا رہے ہیں. من کا، پھر من کم، پھر من کی، من کی. اس کے بعد من کن، اور پھر ہم کہہ دیں گے من. اچھا اب دیکھیں من، اب مجھے آگے کیا لگانا تھا؟ آگے یا لگانا تھا، اور یا کی حرکت کیا ہونی تھی؟ یا کی حرکت کیا ہونی تھی؟ نہیں، یا پہ حرکت کیا آنی تھی؟ ضمہ آنا تھا، فتحہ آنا تھا. اعراب کا نہیں پوچھ رہا، حرکت کا پوچھ رہا ہوں. من یا پہ آنا تھا ساکن. ٹھیک ہے، یا پہ آنا تھا ساکن. جیسے ہم نے کہا تھا کتابی، تو یا رکھا تھا ساکن. اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نون بھی ساکن ہے اور یا بھی ساکن ہے. ٹھیک ہے، نون بھی ساکن ہے اور یا بھی ساکن ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو جگہ یعنی دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو. تو اس لیے عرب نے اس کو کیا کہہ دیا؟ اس کو انہوں نے کہہ دیا منی. ٹھیک ہے، منی. یہاں پہ نون کو انہوں نے تشدید دے دیا تاکہ دو ساکن ایک ساتھ جمع نہ ہو، کیونکہ دو ساکن کو پروناؤنس کرنا پرابلمٹک بن جاتا ہے. اور اسی طرح پھر من، اب یہاں پہ آ جائے گا مننا. ٹھیک ہے، ایک من جو تھا، بلکہ میں ایک بار اس کو بریک کر کے لکھتا ہوں. ایک تھا من اور پھر ایڈ کرنا تھا نا. تو دو بار نون لکھنے کی بجائے ہم اس کو لکھتے کیسے ہیں؟ نون کو تشدید کے ساتھ لکھ دیتے ہیں مننا، جو کہ اصل میں اسی طرح ہوتا ہے من اور پھر نا. ٹھیک ہے، لیکن اس طرح لکھا نہیں جاتا، لکھا تشدید کے ساتھ جاتا ہے من نا. ٹھیک ہے، اب یہ جب حرف جر چینج ہوگا تو اس کے اعتبار سے چینج ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز تھوڑی سی کلیریفائی کر دوں. جو میں نے اگزامپل دی تھی لام کی، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد ہو جو میں نے اگزامپل دی تھی لی حامدن، جیسے ہم نے کہا تھا، تو ضمائر کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر لام لگتا ہے نا یہ جر والا، تو یہ لام مکسور نہیں لگتا، پھر یہ لگتا ہے لام مفتوح. ٹھیک ہے، فتحہ کے ساتھ لگتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لہو، لہو. ٹھیک ہے، ہم لی ہی نہیں کہتے اس کو، اور اس کو کہہ دیتے ہیں لہم. اب آپ آگے مجھے بتائیں آگے کیا ہوگا؟ لہو، لہم. اس کے بعد اس ایک عورت کے لیے کیسے کہیں گے؟ لہا. ٹھیک ہے جی، لہا. پھر جمع لہن. پھر آپ کے لیے لکا، اور آپ سب کے لیے لکم. جیسے قرآن کی آیت ہے لکم دینکم.
اور پھر واحد مؤنث کے لیے لکی، اور جمع کے لیے لکن، اور پھر انا کے ساتھ یعنی واحد متکلم کے لیے ساتھ ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں آنا تو اس طرح چاہیے تھا، ٹھیک ہے، آنا اس طرح چاہیے تھا لئی، لیکن یا سے پہلے فتحہ جو ہے وہ عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا، تو اس کے لیے عرب نے یہاں پہ تھوڑی سی چینج کر کے لام کو یہاں پہ کسرہ کر دیا اور ہو گیا یہ لی، لکم دینکم ولی، ٹھیک ہے لی. اور پھر ہمارے لیے ہو جائے گا لنا، ٹھیک ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ جب ضمیر حالت جر میں آ رہی ہو تو وہ کس طرح آتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا 2 منٹ کا بریک لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہیں ریوائز کر لیں، اور آپ چاہیں تو میں آپ کو بک کا پیج نمبر بتاتا ہوں، آپ اس پیج نمبر کو دیکھ لیں، لیکن آگے پیچھے ابھی نہیں دیکھے گا، ابھی صرف اس پیج کو ہی دیکھیے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ضمیر کی کچھ ڈیٹیل ہے، یہ میں ابھی ہم جب ڈسکس کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ چاہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ضمیر مرفوع اور ضمیر مجرور ہم دیکھ رہے ہیں. ضمیر یا ضمائر ایک ایسا اسم ذات ہوتا ہے جس سے مراد کوئی ایسا اسم ہوتا ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو. اس سے یا تو کوئی غائب یا غیر موجود اسم ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ وغیرہ، یا پھر مخاطب یعنی کہ حاضر جس سے بات ہو رہی ہو، یا پھر متکلم. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے اگزامپل دی زید ولد، زید ایک لڑکا ہے، ہوا مسکین، وہ ضرورت مند ہے یا وہ مسکین ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آ گئی ضمیر مرفوع مبتدا کی جگہ پہ. اور دوسری انہوں نے اگزامپل دی ہے یا پھر الشیطان رجیم وشرہ ضعیف، شیطان مردود ہے، یہاں تک ایک جملہ ہو گیا. وشرہ، اب یہ کیا ہو گیا، مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اس وجہ سے ضمیر جو ہے وہ حالت جر میں آ رہی ہے. تو جب جر میں آ رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ ہو گئی، اس کا شر کمزور ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں کی ڈیٹیل ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم نے یہ ٹیبل جو ہے وہ دیکھ لیا ہے. میں نے آپ کو ڈفرنٹ فارمیٹ میں ٹیبل دکھا ہے، یہاں پہ لائن سے کیا ہوا ہے، بات ایک ہی ہے. آپ چاہیں اس طرح دیکھنا چاہیں اس طرح دیکھ لیں، میں اس طریقے سے زیادہ فالو کروں گا، لیکن چیز سیم ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. اب میں 2 منٹ کا آپ کو بریک دے رہا ہوں. یہ پیج ہے پیج نمبر 29، اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی ایک ایگزامپل کی ہوئی ہے پیج نمبر 30 پہ، تو آپ اپنے پاس اس کو دیکھ لیجیے گا، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، 2 منٹ بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں.
جمع متکلم میں یہ جو سوال ہے منہ اور لہو والا ٹیبل کس بیس پہ ہے؟ یہ جو ضمائر ہیں یہ والی جب ضمیر مجرور ہے تو یہاں. اچھا اب یہاں پہ مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے جو جس کے بارے میں سوال آ رہے ہیں اور بالکل سوال بالکل صحیح ہے. اچھا دیکھیں جب ہم نے لکھا تھا ہوا، ٹھیک ہے، ہوا یا ہم وغیرہ لکھے تھے تو ان کو جو ہے الگ سے لکھا جاتا ہے ایز اے سیپریٹ ورڈ، ٹھیک ہے، الگ سے ایک کلمے کے طور پہ، ورڈ کے طور پہ. جیسے مثال کے طور پہ مجھے کہنا ہوا طالبن تو میں لکھوں گا ہوا اور پھر میں ایک اسپیس دوں گا اور پھر میں لکھوں گا طالبن، ٹھیک ہے. یعنی یہ جڑا ہوا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ڈیٹیچ الگ سے. اگر میں کہوں گا کہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ اگر مجھے اس سینٹینس کو جمع بنانا ہوگا تو میں کیا کہوں گا؟ ہوا طالبن کی جمع کیا بنے گی؟ ہم. اب دیکھیں ہوم کے بعد میم کے بعد میں اسپیس دوں گا اور پھر میں کہوں گا طلابن، ٹھیک ہے. اس کو میں اس طرح نہیں لکھوں گا کہ ہم طلابن، ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں لکھا جائے گا. یعنی میم جو ہے وہ اگلے ورڈ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ الگ سے لکھا ہوا ہوگا. اس طرح جڑا ہوا نہیں ہوگا بلکہ الگ سے لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اس سے پیچھے بھی کچھ آ جائے گا تو وہ بھی اس سے الگ لکھا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ پیچھے سے بھی نہیں جڑے گا، ٹھیک ہے جی. یہ جو ضمائر ہوتی ہیں جو الگ سے لکھی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں منفصل. منفصل. منفصل کیا، اگر آپ کوشش کر کے مجھے اس کے حروف اصلیہ جو تھے وہ بتائیں گے، حروف اصلیہ یا جس کو ہم نے مادہ بھی کہا تھا، منفصل کے حروف اصلیہ کیا ہوں گے؟ گیس کریں. فا، صاد اور لام، ٹھیک ہے. آپ کو اس سے یاد رکھنا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا فاصلہ، ٹھیک ہے. تو منفصل فاصلے سے آتی ہیں یا جن کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے دوسرے ورڈ اور اس کے بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ضمائر ہوتی ہیں منفصل. جو ہم نے مرفوع والی کی تھی وہ تمام ضمائر تھی منفصل جو آگے پیچھے ورڈ سے ملتی نہیں ہیں، جوائن نہیں ہوتی. اس کے بنسبت ہم نے جو مجرور والی کی تھی، جیسے جب میں نے لکھا تھا کتابو ہو، تو آپ دیکھیں یہ ہا کو میں نے ملا کے لکھا ہے. میں نے اس کو اس طرح نہیں لکھا تھا کتابو اور ہو، اس طرح نہیں لکھا تھا. اور نہ میں کتابو ہم کو جب لکھوں گا تو میں اس طرح لکھوں گا کتابو ہم، ٹھیک ہے. اس کو میں اس طرح نہیں لکھوں گا کہ کتابو الگ لکھوں گا اور ہم الگ لکھوں گا، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ضمائر جو ہیں یہ مل کے آتی ہیں، یہ الگ سے فاصلے کے ساتھ نہیں آتی بلکہ یہ مل کے آتی ہیں. تو ان کو کہتے ہیں ضمائر متصل، ٹھیک ہے. متصل. متصل اتصال، اتصال کا معنی ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا. متصل جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور منفصل فاصلے کے ساتھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. منفصل ڈیٹیچڈ ہوتی ہیں، الگ ہوتی ہیں، اور متصل جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کنیکٹڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. اب اس کانٹیکس میں ہم آپ کے نوٹس پہ آتے ہیں تو دیکھیں مرفوع منفصل کا معنی کیا تھا. یہ وہ ضمائر ہیں ساری، یہ جو لائن سے ہیں یہ حالت رفع کی جگہ پہ آ رہی ہیں اور یہ منفصل ہیں، فاصلے سے آتی ہیں، الگ سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ جو مجرور متصل ہے یہ حالت جر کی جگہ پہ آتی ہیں اور یہ متصل آتی ہیں، مل کے آتی ہیں. اسی لیے اگر آپ غور کریں تو آپ کے نوٹس میں دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے یہ پیچھے ایک کنیکشن بنایا ہوا ہے کہ کوئی پیچھے ورڈ آئے گا تو وہ اس کے ساتھ ملا کے لکھا جائے گا، الگ سے نہیں لکھا جائے گا. ہاں کے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک کنیکشن بنایا ہوا ہے کہ پیچھے جو بھی ورڈ آئے گا وہ اس سے مل کے آئے گا، ٹھیک ہے جی. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ضمائر دو طریقوں سے استعمال ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں متصل جو کہ ملی ہوئی ہوتی ہیں یا جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور منفصل ہوتی ہیں جو کہ علیحدہ اور الگ ہوتی ہیں. اب ان کا سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سی متصل ہیں اور کون سی منفصل ہیں. تو ابھی جو ہم نے دیکھی ہیں، دیکھیں جو ہم نے حالت رفع کی جگہ پہ دیکھی ہیں یہ ساری منفصل ہیں، اور جو ہم نے حالت جر کی جگہ پہ دیکھی ہیں وہ متصل دیکھی ہیں،
ٹھیک ہے جی. تو اس لیے کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے. جب آپ کو حالت رفع کی جگہ پہ لانی ہوگی ضمیر فی الحال تو آپ اس کو منفصل لائیں گے. جب آپ کو حالت جر کی جگہ پہ لانی ہوگی تو آپ متصل لائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ کیوں مل کر آتی ہیں؟ یہ عرب نے اس طرح مل کر استعمال کی ہیں, اس وجہ سے ہم بھی ان کو مل کر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. ضمائر کے استعمال کے لیے مندرجہ ذیل قواعد کو نظر میں رکھا جائے گا, مد نظر رکھا جائے گا. ضمیر اپنے مرجع کی طرف لوٹ رہی ہو. مرجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو پہلے جس کا ذکر ہو چکا ہو. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے یہاں پہ جو اگزامپل کی تھی حامد والی, حامد طالب ہوا مجتہد. اب یہ ہوا کا مرجع کیا ہے, یعنی ہوا اصل میں کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ تو وہ حامد کی جگہ پہ آیا ہے. ٹھیک ہے, حامد کی جگہ پہ آیا ہے. تو اس حامد کو ہم کہیں گے یہ اس ضمیر ہوا کا مرجع ہے, یعنی جہاں پہ یہ ضمیر رجوع کرتی ہے, لوٹتی ہے. یعنی ہوا سے مراد کون ہے؟ ہوا سے مراد حامد ہے. ٹھیک ہے جی. ضمیر غائب بھی ہوتی ہے, حاضر بھی ہوتی ہے اور متصل بھی ہوتی ہے. یہ ہم نے دیکھ لیا ہے, اور اس اعراب والی بات کو فی الحال آپ رہنے دیں. اس اعراب میں تھوڑی کنفیوژن ہے جو کہ ہم نے اس کو فی الحال ہم استعمال نہیں کر رہے. مرفوع منفصل کی اگزامپل سلیم ذاہب, سلیم ذاہب, سلیم جا رہا ہے. اور اگر سلیم استعمال نہیں کرنا, اس کی جگہ پہ اگر ہم ہوا کر رہے ہیں تو ہم کہہ دیں گے ہوا ذاہب, کیونکہ سلیم مبتدا تھا, ہمیں ہوا بھی مبتدا کی جگہ پہ لانا ہے, اور مبتدا چونکہ رفع ہوتا ہے اس لیے ہم نے رفع جو مرفوع منفصل ضمیر تھی وہ استعمال کی ہوا ذاہب. اور مجرور متصل کی ایگزامپل حلیب البقرہ تھی, گائے کا دودھ. تو اب بقرہ جو ہے یہ آپس میں ان کا کیا تعلق ہے؟ حلیب البقرہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, البقرہ مضاف الیہ ہے, حالت جر میں آئے گی. تو اگر ہمیں کہنا ہو اس کا دودھ تو ہم کہیں گے حلیبو ہاں. ٹھیک ہے, اور یہ ہو گئی متصل ملا کے. اچھا جی, آپ کا سوال ہے سر منفصل اور متصل کو ٹیبلز بنائے ہیں ان کے حوالے سے اگین بتا دیں. ان کے حوالے سے کیا بتانا ہے آپ مجھے بتا دیں پلیز, میں بتا دوں گا. سمجھ نہیں آیا, کیا بات سمجھ نہیں آئی وہ آپ بتا دیں. یعنی کون سی بات جب میں کر رہا تھا تو آپ کو سمجھ نہیں آیا, ضمیر مجرور کی ایکسل شیٹ بھی دکھا دیں, یہ آپ کو میں نے دکھا دی. ٹھیک ہے جی, آپ پریشان نہ ہو, یہ جب ہم پریکٹس کریں گے بار بار یوز کریں گے تو یہ ضمائر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ذہن میں بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ متصل کی لسٹ تھی اور منفصل متصل دونوں کی لسٹ تھی. اور اب ہمیں جو ہے وہ اس ایکسرسائز میں کیا کرنا ہے, جملوں میں مناسب ضمائر کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو لہو اور منہو والا ٹیبل ہے, یہ ساری ضمیر جو ہیں جو ہم نے مجرور کے طور پہ استعمال کی ہیں وہ ساری کے ساری متصل ہیں. دیکھیں آپ کو دکھ رہا ہے نا, لکھا ہوا دکھ رہا ہے نا. دیکھیں لام کو الگ تو نہیں لکھا ہوا, میں نے ملا کے لکھا ہوا ہے. اگر الگ لکھا تو اس طرح لکھا ہوتا. جب یہ ملا کے لکھ رہے ہیں تو یہ ساری متصل ہو گئیں. تو جو ضمیر آپ کو مل کے دکھ رہا ہے کہ مل کے لکھی ہوئی ہے وہ ساری متصل ہیں. جب بھی ہم حالت ابھی جو ہم نے ضمائر پڑھی ہیں اس میں جب بھی آپ حالت جر میں ضمیر کو لانا چاہیں گے تو آپ کو متصل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, اب آ جاتے ہیں ہم اپنے نوٹس پہ. اچھا جی, ہمارا پہلا سینٹنس تھا اللہ ولی, اللہ ولی ہے. اب اس میں ہمیں ضمیر استعمال کرنی تھی تو ہم نے کیا کیا, اللہ اللہ ولی, یہ کیا یہ ان دونوں کلمات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اللہ ولی کا آپس میں کیا تعلق ہے ان دونوں کلمات کا گرامیٹیکلی؟ اللہ ولی مبتدا اور خبر ہیں. بالکل صحیح, آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں کہ یہ مبتدا اور خبر ہیں. تو اس میں مبتدا کون ہے؟ یہ جو کلمہ اللہ ہے یہ مبتدا ہے. جب ایک کلمہ مبتدا ہوتا ہے تو وہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے, یعنی کہ مرفوع ہوتا ہے. اب مجھے اگر اللہ کی جگہ پہ ضمیر لانی ہے تو میں کون سی والی ضمیر لاؤں گا؟ مرفوع ضمیر لاؤں گا یا مجرور ضمیر لاؤں گا؟ مرفوع ضمیر لاؤں گا نا, اور مرفوع ضمیر منفصل ہوتی ہے. اللہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس لیے ہم نے اس کی جگہ پہ ضمیر کر دی ہوا
ولیٌ، اللہ ولیٌ، اللہ ولی ہے، اور اگر ہمیں ضمیر کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا تو ہم کہہ دیں گے ہوا ولیٌ، یعنی کہ وہ ولی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں نیکسٹ سینٹینس ہے الطالبون لاعبون. لاعبون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لاعبون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھیلنے والے یا کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹوڈینٹس آر پلئنگ، طلبا جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں. اب لاعب، اب ضمیر جو آئے گی وہ کس کی جگہ پہ آئے گی؟ طالبون کی جگہ پہ آئے گی یا لاعبون کی جگہ پہ آئے گی؟ طالبون کی جگہ پہ آئے گی. اب ہم جب طالبون کی جگہ پہ ضمیر لانی ہوگی تو طالبون کون سی اعرابی حالت میں؟ طالبون اعرابی حالت کون سی ہے؟ مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. بارک اللہ فیکم. اور ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ مرفوع ہے؟ یعنی ظاہری طور پہ دکھ کیا رہا ہے؟ اس کا واو جو ہے وہ ہمیں رفع کی علامت ہے. الطالبون مرفوع ہے. اب جب ہمیں اس کی ضمیر لانی ہے تو اب ہم مرفوع ضمیر لائیں گے. یہ واو نون کس چیز کی علامت تھی؟ جمع مذکر سالم کی. بارک اللہ فیکم. تو ہم ضمیر بھی کون سی لائیں گے؟ جمع مذکر سالم کی. اور جمع مذکر سالم کی، جمع مذکر کی ضمیر کون سی تھی؟ ہم. تو ہم کہہ دیں گے اس کو ہم طالبون. ہم کیا کہہ دیں گے؟ ہم ہم عفوا لاعبون. ٹھیک ہے. ہم لاعبون. یہ ہمارا ہو گیا سینٹینس. ٹھیک ہے جی. ہم لاعبون. اچھا اب آ جائیں مریم صالحۃن. مریم صالحۃن، اس سینٹینس کا معنی کیا ہے؟ مریم صالحۃن. صالحۃن، صالحۃن کا معنی ہوتا ہے نیک. مریم نیک ہے. یہ جملہ ہے یا مرکب ناقص ہے؟ جملہ ہے. کون سا والا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ جی آپ کا جو سوال ہے کہ ہم یوز کر جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کو ہم اسٹوڈنٹس کے لیے ریفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کی جگہ پہ ہم ہم لے آئے کہ وہ، یعنی کہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے. مریم صالحۃ یہ جملہ اسمیہ ہے. تو اس میں مریم کس جگہ پہ اس جملہ اسمیہ میں؟ مریم جو ہے وہ مبتدا کے طور پہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. مبتدا کے طور پہ آ رہی ہیں. تو حالت کون سی ہو گئی ان کی؟ حالت رفع ہو گئی، مرفوع ہو گئی. اچھا اب ایک سوال ہے کہ مریم پہ نہ ال ہے نہ تنوین ہے، تو کیا یہ مضاف نہیں ہو سکتا؟ اگر مریم پہ نہ ال ہے نہ تنوین ہے تو کیا یہ مضاف نہیں ہو سکتا؟ یہ مضاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ صالحتن پر جر نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. بہت آپ نے اچھا پہچانا کہ صالحتن حالت جر میں نہیں ہے، یعنی کہ یہ مضاف الیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طور پہ مانوی طور پہ بھی تھوڑا سا عجیب سا لگتا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ مریم پہ پھر تنوین کیوں نہیں ہے؟ اچھا اگر یہ ہم دیکھیں کہ کیا یہ مرکب توصیفی ہو سکتا ہے، صفت موصوف ہو سکتا ہے؟ تو مریم کی وسعت کیسی ہے؟ مریم کی وسعت کیسی ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ مریم معرفہ ہے. اور صالحتن، صالحۃ نکرہ ہے. تو اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت نکرہ تو نہیں ہو سکتی نا. یہ ہم نے مبتدا خبر میں دیکھا تھا کہ مبتدا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے. تو اب مریم پہ تنوین کیوں نہیں ہے؟ وہ پیچھے ایک جواب آیا تھا اور بالکل صحیح جواب تھا کہ مریم جو ہے وہ غیر منصرف کلمہ ہے. ٹھیک ہے. مریم غیر منصرف ہے، اس وجہ سے مریم پہ تنوین نہیں آ رہی. اب ہمیں مریم کی جگہ پہ ضمیر لانی ہے تو ہم کیا ضمیر استعمال کریں گے؟ ہیا. وہ صالحتن، وہ نیک ہے. ٹھیک ہے جی. ہیا صالحتن، وہ نیک ہے. نمبر 4
النساء سیبات، سیبات کا معنی آپ نے سرچ کرنا ہے انشاءاللہ، جن کو پتہ ہے بہت اچھی بات ہے، جن کو نہیں پتہ وہ سرچ کریں، قرآن کے ترجمے وغیرہ میں دیکھیں، سورہ تحریم میں اس کا آپ کو معنی مل جائے گا انشاءاللہ۔ النساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا جلدی سے دیکھ رہے ہیں۔ النساء سیبات، النساء کی جگہ پہ کون سی ضمیر آ جائے گی؟ ہن صالحات، ہن سیبات، ٹھیک ہے جی، ہن سیبات، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں تک بات کلیئر ہوئی ہوگی، آگے جو ہے انشاءاللہ پھر ہم بعد میں دیکھیں گے، آج کی کلاس ہم یہیں پہ روک رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے کی جو ایکسرسائز ہے وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھ لیں گے، امید ہے۔ غائب اور حاضر کا فرق کیسے پتہ چلے گا یہ انشاءاللہ پھر ہم، آپ یہ سوال کل کر لیجئے گا، ابھی اذان بھی ہو رہی ہے تو اس لیے میں یہاں پہ رک رہا ہوں، آپ انشاءاللہ اس سوال کو آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، کل انشاءاللہ کر لیجئے گا تو اس کا جواب ہم ڈسکس کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت